So, hello friends, my dear friends and followers. Today we will be giving the reaction and opinions on some videos. Let's watch those videos first. Then we will give a reaction and opinion on these videos. ہندو مت یعنی ہندوازم ہزاروں سال قدیم ایک ایسا مذہب جس کے ماننے والوں کی تعداد آج دنیا میں 1 ارب 20 کروڑ یعنی 1.2 بلین ہے، اور اسلام ایک ایسا دین جو آج روئے زمین پر موجود تقریباً 2 ارب انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ دونوں مل کر اس دنیا کی تقریباً آدھی آبادی بناتے ہیں۔ صدیوں سے ہمیں یہی بتایا اور پڑھایا گیا ہے کہ یہ دونوں عقائد ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، دو ایسی الگ الگ دنیایں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر انسانیت کی اتنی بڑی تقسیم محض ایک بھولی ہوئی تاریخ پر کھڑی ہو؟ کیا ہو اگر آج کے 1 ارب 20 کروڑ ہندو اور 2 ارب مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا پوشیدہ رشتہ، ایک ایسا پل موجود ہو جسے وقت کی گرد نے ہم سب سے چھپا دیا ہے؟ آج ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے تاکہ اس سچائی کو جان سکے جو شاید سب کچھ بدل دے۔ آج برصغیر پر نظر ڈالیں تو ایک واضح اور گہرا تضاد دکھائی دیتا ہے۔ ایک جانب اسلام ہے، ایک ایسا دین جس کی بنیاد ایک اٹل اور اندیکھے خدا کی توحید پر قائم ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں۔ دوسری جانب ہندو مت ہے، ایک ایسی قدیم روایت جو اپنے رنگا رنگ تنوں، بے شمار دیوتاؤں اور مورتیوں کی پوجا کے لیے جانی جاتی ہے۔ بظاہر یہ دو پیرالل لکیریں ہیں، لائنز ہیں جو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ ایک اندھے کے خدا کی عبادت کرتا ہے تو دوسرا پتھروں میں بھگوان تراشتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر دونوں مذاہب کی بنیاد اور ان کے اولین صحیفے نہ صرف ایک جیسا پیغام دیتے ہوں بلکہ خدا کی تعریف بھی بالکل ایک جیسی بیان کرتے ہوں؟ اس مشترکہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسلامی عقیدے کی اصل روح کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے توحید یعنی خدا کا ایک ہونا۔ اسلام میں قرآن کریم وہ حتمی کسوٹی یا فرقان ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ خدا کون ہے۔ اس عقیدے کا سب سے جامع خلاصہ ایک مختصر اور طاقتور صورت سورہ اخلاص میں ملتا ہے۔ یہ خالق کی پہچان کے 4 اٹل اصول بیان کرتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، یعنی وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، جس کی کوئی شبیہ نہیں۔ یہ توحید کا حتمی اور سب سے اونچا معیار ہے۔ اب بالکل اسی معیار کو ذہن میں رکھیں جب ہم ہندو مت کے سب سے قدیم اور مقدس شاستر کھولتے ہیں، وید اور اپنیشد۔ آج کے لاکھوں دیوتاؤں کے تصور سے بہت پہلے ہندوستان کے قدیم رشیوں نے حتمی سچائی کی تلاش کی۔ انہوں نے اپنیشدوں اور ویدوں میں جو کچھ تحریر کیا وہ ایک ایسا تصور ہے جسے نرگنا برہمن کہا جاتا ہے، یعنی کائنات کی وہ حتمی حقیقت جس کی صفات کسی سے نہیں ملتی اور جس کی کوئی شبیہ نہیں۔ آئیے ذرا ان حیرت انگیز مماثلتوں، سملیرٹیز پر غور کریں، جہاں عربی کے آیات اور سنسکرت کے سلوک ایک ہی ابدی سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اور اب ہندوؤں کی چاند ویگا اپنیشد کو اس قدیم شلوک کو سنیے۔ وہ کہتی ہے ایک دم ایوید وتیم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اب ذرا شویدا شوتر اپنیشد کے ان الفاظ پر غور کریں جو ہو بہو اس سچائی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے نتسیا پرتماستی، جس کا مطلب ہے اس کی کوئی مورت نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں۔ اور ہندوؤں کی یجورویدا میں تو توحید کا یہ فلسفہ اپنے کمال کو چھو لیتا ہے، جہاں واضح الفاظ میں لکھا ہے وہ پیدا ہونے سے پاک ہے اور کوئی اس کی شبیہ یا مورت نہیں بنا سکتا، جس کی شان سب سے بلند ہے۔ نہ اس نے جنم لیا، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔
ذرا سوچئے، زبانیں الگ ہیں، ایک طرف عربی تو دوسری طرف سنسکرت، تہذیبیں الگ ہیں، لیکن اگر ہم تعصب کو ہٹا کر عقیدے اور حقیقت کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو قدیم ہندوستان کے نرگن برہمن اور اسلام کے تصور توحید میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ دراصل ایک ہی خالق کی پہچان ہے۔ صدیوں سے سیاستدانوں اور سلطنتوں نے دیواریں کھڑی کرنے کی اور سرحدیں کھینچنے کے لیے صرف ہمارے اختلافات کو اچھالا ہے، لیکن ہندو مندروں میں رکھی یہ مقدس کتابیں ایک پوشیدہ پل کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہندو مت کا باطنی اور اصل فلسفہ کثرت پرستی یعنی پولیتھیزم نہیں ہے، بلکہ خالص وحدانیت پر مبنی ہے۔ ہندوستان کے قدیم رشیوں نے بالکل اسی اندھے کے ابدی خالق کی عبادت کی جس کے حضور آج ایک مسلمان مسجد میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں تاریخ کے ایک بہت بڑے راز کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہندو مت کی بنیادی کتابیں واضح طور پر اعلان کرتی ہیں کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں، کوئی ماں باپ نہیں اور کوئی ظاہری شکل نہیں، تو پھر برصغیر مورتی پوجا کا اتنا بڑا مرکز کیسے بن گیا؟ ہم نے ایک بھولی ہوئی سچائی دریافت کی ہے کہ ہندو مت کے قدیم ترین گرنتھ یعنی کتابیں ایک اور اندھے کے خالق کی پوجا کا حکم دیتے ہیں، تو ایک ایسی روایت جس نے اعلان کیا تھا کہ اس کی کوئی مورت نہیں، وہ کیسے مورتیوں کے اس رنگین کلچر میں ڈھل گئی؟ اس کا جواب راتوں رات ہونے والی کوئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ یہ انسان کی روحانی تاریخ کا ایک طویل، دھیما اور جذباتی سفر تھا۔ ایک لامحدود خدا جس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کا ادراک انسانی دماغ کے لیے ناقابل یقین حد تک مشکل تھا۔ قدیم سینٹس اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ عام لوگوں کو دھیان یعنی مراقبہ میں مدد دینے کے لیے انہوں نے سگونا برہمن یعنی صفات والے خدا کا تصور پیش کیا۔ شروع میں یہ صرف توجہ مرکوز کرنے کے ذرائع تھے، ایک علامت آگ یا کوئی ذہنی خاکہ تاکہ بھٹکتے ذہن کو ایک جگہ روکا جا سکے۔ اس ظاہری شے کو کبھی بھی خدا تسلیم نہیں کیا گیا تھا، یہ تو محض ایک واسطہ تھا جس کے ذریعے خدا کی طرف دھیان لگایا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے صدیاں گزری، عقیدہ بدلتا گیا۔ بعد کی کتابیں جیسے پرانس دیومالائی کہانیوں سے بھر گئی، کئی نسلیں گزرنے کے بعد وہ محض علامات حقیقتاً دیوتا بن گئی، استعارہ مادی حقیقت بن گیا، راستے کے نقشے کو ہی منزل سمجھ لیا گیا۔ جب تقابلی یعنی کمپیریٹیو ریلیجنسٹ جو ہیں وہ اس تاریخی تبدیلی کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ان کے سامنے انسانی تاریخ کی ابتدا کی ایک حیرت انگیز مماثلت یعنی سملیرٹی سامنے آتی ہے، ایک ایسی مشابہت جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا اسلام کے اور ہندو مت ایک ہی تاریخی انسان سے تو نہیں نکلے؟ آئیے زبان اور روایات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں توحید کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ کا نام حضرت سارہ ہے۔ ہندو روایات میں نو انسانی کا باپ برہما کو مانا جاتا ہے اور ان کی زوجہ کا نام سرسوتی ہے۔ یہ مماثلت سمیلرٹی صرف ناموں تک محدود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مذاہب عالم میں قوموں کا باپ یعنی فادر آف نیشنز مانا جاتا ہے، جبکہ برہما کو ہندو مت میں پرجاپتی یعنی کائنات کی تمام مخلوق کا باپ مانا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات خدائی نظام اور عبادت کی ابتدائی بنیادیں قائم کرنے سے گہرے طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید سورہ یونس میں واضح طور پر کہتا ہے، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ خدا نے کسی بھی تہذیب کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ تاریخ میں اسلام کے چند مفکرین نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہندوستان جیسی اتنی وسیع اور قدیم تہذیب کو بھی یقیناً خدائی رہنمائی ملی ہوگی۔ اپنی مشہور زمانہ تفسیر ترجمان القرآن میں مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قدیم ہندوستانی روایات میں پائی جانے والی بنیادی توحیدی تعلیمات دراصل انہی رسولوں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجے تھے۔ مشہور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی کثرت سے اس بات کی تائید کی اور تسلیم کیا کہ ویدوں کی اصل تعلیمات الہامی تھی، بھلے ہی وقت کے ساتھ ساتھ ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہو۔ تاریخی طور پر حضرت شاہ ولی اللہ اور مغل شہزادے دارا شکوہ جیسے دانشوروں نے ہندو صحیفوں میں گہری دلچسپی لی۔ دارا شکوہ نے اپنیشدوں کا ترجمہ بھی کیا اور ان کا موازنہ اسلامی تصوف سے کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ اسی ایک خدائی ماخذ سے نکلے ہیں۔
اپنی شورۂ آفاق کتاب محمد در قطب عالم میں مولانا عبدالحق ودیارتی نے ویدوں کا گہرا تجزیہ کیا۔ انہوں نے اتھرو وید، جسے برہما وید بھی کہا جاتا ہے، میں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے حوالوں کی نشاندہی کی۔ چونکہ صحف ابراہیم تاریخ میں گم ہو چکے ہیں، اس لیے یہ اسکالرز ایک انتہائی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی اور غیر تحریف شدہ ہندو کتابوں میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کی ہی باقیات موجود ہو، واللہ عالم۔ تو اس اصل پیغام کے ساتھ کیا ہوا جو ان کے پاس تھا؟ علماء بتاتے ہیں کہ مورتی پوجا کی طرف یہ تبدیلی کوئی جان بوجھ کر کی گئی بغاوت نہیں تھی، بلکہ وقت کا طویل سفر تھا۔ ہزاروں سالوں کے دوران عام لوگوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے بعد میں آنے والی نسلوں نے اس عظیم باپ جد امجد کی مورتیاں تراشنا شروع کر دی، جس نے ابتدا میں انہیں اس اندیکھے خدا کی عبادت کرنا سکھایا تھا جو ایک ہے۔ استعارہ پتھر میں ڈل گیا۔ دونوں مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ انسانیت اصل اور خالص پیغام سے بھٹک گئی، لیکن اگر ان دو عظیم مذاہب کی جڑیں ایک ہی ہیں تو کیا ہندوستان کے قدیم رشیوں نے واپسی کا کوئی راستہ چھوڑا تھا؟ کیا انہوں نے اس بھولی ہوئی وحدت کو واپس لانے والے ایک آخری رہنما کی پیشن گوئی کی تھی؟ کیا آپ نے ہندو شاستروں میں کبھی کلکی اوتار کے بارے میں سنا ہے؟ آئیے میں آپ کو پوری کہانی سناتا ہوں۔ کسی سچے ہندو کے منہ سے پیغمبر اسلام کو اپنا قرار دینا آج شاید بہت سے لوگوں کو چونکا دے۔ یہ بات ان دو دنیاؤں کے درمیان موجود خلیج کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی جدید سیاسی بیان نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مقدس کتابوں پر مبنی ایک گہرا ادراک ہے۔ ہندو شاستروں کے وسیع سمندر میں ایسی آیات پوشیدہ ہیں جو بھٹکنے کے بعد واپس سیدھے راستے پر لانے کا ایک فطری نظام ہے۔ ہمارا پہلا اشارہ بھوشیہ پرانا میں ملتا ہے، جس کا مطلب ہے مستقبل کی تاریخ۔ اس قدیم گرنتھ کے تیسرے حصے میں ایسی آیات موجود ہے جو ایک ایسے روحانی استاد کا ذکر کرتی ہے جو ایک غیر سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ یہ تحریر حیران کن حد تک واضح ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک آچاریہ یعنی ایک روحانی پیشوا آئے گا جس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے۔ اس کتاب میں اس کا نام محمد بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس کا تعلق ایک صحرائی علاقے سے ہوگا جسے سنسکرت میں مروشتل کہا گیا تھا۔ یہ تحریر ایک ایسے شخص کی بشارت دیتی ہے جو بگڑے ہوئے مذاہب کی اصلاح کرے گا، لوگوں کو واپس ایک سچے خدا کی عبادت کی طرف لے کر آئے گا، اور جس کے پیروکار عبادت اور پاکیزگی کے اپنے مخصوص طریقوں سے پہچانے جائیں گے۔ یہ ان کی کتاب لکھتی ہے۔ لیکن شاید سب سے حیران کن سملیرٹی کلکی اوتار کی پیشن گوئی میں پائی جاتی ہے۔ ہندو روایات کے مطابق انسانیت مختلف ادوار یعنی سائیکل سے گزرتی ہے۔ ہم اس وقت کالی یوگا میں ہیں، یعنی جو تاریکی اور روحانی زوال کا دور ہے۔ اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے شاستر ایک آخری رہنما کی آمد کا وعدہ کرتے ہیں جس کا نام ہے کلکی۔ جب تقابلی مذاہب کے ماہرین کلکی اوتار کی نشانیوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملاتے ہیں تو یہ مشابہت دنگ کر دینے والی ہے۔ ان کی جائے پیدائش پیشن گوئی ہے کہ کلکی شامبلا میں پیدا ہوگا، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے امن کی جگہ۔ مکہ کو پوری دنیا میں دارالامان، امن کا شہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام، کلکی کی والدہ کا نام سمتی بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے نرم مزاج اور پرامن۔ پیغمبر اسلام کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ تھا، جس کا عربی میں بالکل یہی مطلب ہے۔ والد کا نام، کلکی کے والد کا نام وشنو یشا، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔ پیغمبر اسلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور آخرکار کلکی کو ہاتھ میں تلوار لیے دکھایا گیا، جو بت پرستی کے خاتمے اور خدائی نظام کو بحال کرنے کے لیے جنگ کرنے کا اعلان ہے۔ نسلوں سے یہ حقیقت زبان کی رکاوٹوں، تاریخی رنجشوں اور سیاسی تنازعات کے پیچھے چھپی رہی۔ گلی کے دوسری طرف دیکھ کر کسی کو اجنبی سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ہی مقدس کتاب کھول کر اس میں خود اپنا عکس دیکھنا ذرا سا مشکل ہے۔ ان پیشن گوئیوں کو سامنے لانے کا مقصد کسی ایک فریق کو
غلط ثابت کر کے دوسرے کو صحیح ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے. یہ دراصل ایک عظیم اور خوبصورت بازیافت کہہ لیں سے ری ڈسکوری ہے. بر صغیر میں اسلام کا پیغام کوئی بیرونی یا اجنبی نظریہ نہیں تھا. بہت سی باتوں میں یہ دراصل ہندوستان کے قدیم رشیوں کے ایک وعدے کی ہی تکمیل تھی، ایک بھولی ہوئی وحدت کی یاد دہانی. تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہو کر اگر ہم ایمانداری سے اپنا احتساب کریں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کوتاہی دونوں جانب سے ہوئی. ہندوؤں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اصل شاستروں اور گرنتھوں کا مطالعہ کرتے، ان کی خالص روح کو سمجھتے، اور جب وہ آخری روحانی رہنما ظاہر ہو جس کی بشارتیں ان کی اپنی کتابوں میں موجود تھی تو وہ اس کی پیروی کرتے. مگر وہ وقت کے ساتھ رسم و رواج اور پتھر کی مورتیوں میں الجھ کر رہ گئے. دوسری جانب مسلمانوں پر یہ عظیم ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ توحید کے اس آخری پیغام کو محبت، حکمت اور دلیل کے ساتھ ہر انسان تک پہنچائے. لیکن افسوس کہ مسلمان بھی بڑی حد تک اس عظیم فریضے کو اس کی اصل روح کے ساتھ نبھانے میں ناکام رہے ہیں. لیکن ماضی کی ان خامیوں اور کوتاہیوں کو اب ہمارے درمیان نفرت کی بنیاد نہیں بننا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی شروعات کریں، ایک ایسی شروعات جس کی بنیاد تعصب اور دوریاں نہ ہو بلکہ سچائی کی کھوج ہو. ایک ایسا مشترکہ سفر جہاں ہم سب مل کر اس ایک سچے راستے پر قدم بڑھائیں. اس مشترکہ تاریخ کا ادراک ہمارے سوچنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی ہندو کو اس ایک خالق کائنات کی عبادت کی طرف بلاتا ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں، تو در حقیقت وہ اسے اس اپنے آباء و اجداد کی راہ چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ تو صدیوں کی جمی ہوئی گرد صاف کرنے کی ایک محبت بھری دعوت ہے. یہ اسی اصل اور خالص سچائی کو دوبارہ دریافت کرنے کی پکار ہے جو خود ان کے عظیم جد امجد نے روز اول ان کے لیے چھوڑی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بر صغیر کی فضاؤں میں اذان کی روح پرور آواز گونجتی ہے تو یہ محض عرب سے آئی کوئی اجنبی آواز نہیں ہوتی. اگر ہم ویدوں کی قدیم جڑوں میں اتر کر اسے غور سے سنیں تو یہ پوری انسانیت کی وہی اصل اور مشترکہ آواز ہے جو ہم سب کو بھٹکنے کے بعد واپس اپنے اصل گھر کی طرف بلا رہی ہے. تو آئے لوٹ کے چلتے ہیں، مل کے چلتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی قسط میں. میں ہوں ڈاکٹر سفیان. اللہ حافظ. پنڈت وید پرکاش برہمن نے کالکی اوتار کی بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں. ان پنڈتوں نے کتاب کے بہت مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں. برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے. پنڈت کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے. تو پنڈت نے گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے. چنانچہ اس کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں انہیں اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے. It's mentioned Kalki Purana chapter number 2 verse number 15, he will be born on the 12th day of the month of Madhav. Yes, these are the calculations for getting the exact birth date of Prophet Muhammad. You will get the link of all these websites in the comment section of the video. So exact birth date is coming 5th of May month in the year 570 AD. The day was Monday. And in Hadith also the day is mentioned as Monday. So this is the Islamic calendar of 570 AD. Islamic calendar of 570 AD, Islamic and Gregorian calendar. So in the May month, 5th May 570 AD was 12th Rabiul Awwal. You can see 5th May 570 AD was 12th Rabiul Awwal. 5th May 12 is written on the 5th day. The 12 in the green is written
12th Rabiul Awwal is mentioned on the 5th May 570 AD. In the green 12th is mentioned. 12th Rabiul Awwal. So in the green month was Rabiul Awwal. Then in the Hindu Panchang, in the Hindu calendar, Hindu Panchang, the month was Vaishakha. The month was Vaishakha. Vaishakha month means Madhav month. Vaishakha month is also known as Madhav month. The date was Dwadashi. Dwadashi means 12th day of Madhav month. Dwadashi was the date. Dwadashi means the 12th date of Madhav month. In the English calendar of 570 AD, year 570 AD, in the English calendar we can see the 5th May must be Monday. Yes, the 5th May 570 AD was Monday. The day was Monday on 5th May year 570 AD. You can see the day was Monday in the Gregorian English calendar. In the English Gregorian calendar. Now listen to this one. Ladies and gentlemen, Yahweh literally means I am or He is. Yes, Yahweh is the God, and Yahweh is the Messiah. Means I am God and I am Messiah. But the Messiah is on earth. Then who is Allah? Allah is over and above the imaginations of a normal intelligent human being. Hence Bible says, Jesus said, I and my Father are one, means same like each other. And Jesus is the Son of Allah. Hence Jesus is appointed Allah on earth. Jesus is the Judge Himself. Jesus is the Spirit of the Truth and Comforter and Advocate. In Hinduism also, Avatar means God Himself. Avatar comes on earth. Kalki as Avatar means the God Vishnu Himself. But again, if you go to Vedas, you will find there is a higher God than the Lord Vishnu. That higher God is Param Brahma Parmeshwar. Actually Param Vishnu, the Allah appoints a Maha Vishnu, the messenger, and followers of that messenger are Vishnu and Makshmi. This is the new hierarchy in the new covenant, the Sayyid Arya Muslim al-Zaman. The Allah is creator of supreme higher consciousness, and Hindu Rishi created symbols of that higher consciousness as Rama and Vishnu and Ram and Krishna and Shiva and Indra and so many other gods and goddesses. Rishi created imaginary characters appearing like human beings for preaching that higher consciousness and moral goodness. And later on these imaginary characters got their birth dates and families and natural-looking lifetime on earth in so-called scriptures in form of their life stories. And be noted about this, Al-Ela means the God, and Allah is a name derived from two words Al and Ela. So Allah is the name, and the God or Al-Ela is an attribute, and Emmanuel means God is with us. Yahweh Emmanuel, Yahweh Jesus, Jesus is Emmanuel, Jesus is the Messiah. Yes, so my opinion on all this information, on all these kinds of information, my opinion is that we should believe in one God. We must be following the monotheism, as it is also mentioned in the Holy Vedas and the Holy Quran and the Holy Bible also. So we should follow monotheism, and Allah is one and all. Allah is one, and He is the only provider for all the humans, and Muhammad is the last messenger, the Kalki Narayan avatar of Allah subhanahu wa ta'ala. And we all humans must live in harmony and the peaceful environment, and we must follow the common messages which are mentioned in the various scriptures of different religions.
So we will be on the common point, we will be on the same thinking and theology. We will be on the same theology and thinking. If we follow the common messages which are mentioned in the Holy Scriptures, of different religions. So thank you so much for watching this video with us. So we will be on some kind of uniformity among different religions, and we will be on a mutual understanding for the establishment of peace and harmony among different religions. So thank you so much for watching this video with us. Thank you so much.